سورت مریم اور سورت مریم کی آیت نمبر ہے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورت مریم کا مرکزی مضمون ان شبہات کے جواب دینا ہے جن شبہات کی بنا پہ مشرکین شرک میں مبتلا تھے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی کرامت دیکھ کے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کے وہ انہیں متصرف سمجھنے لگے، عالم الغیب سمجھنے لگے، مختار سمجھنے لگے، ان کو حاجات میں پکارنے لگے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگے۔ اس سے پہلے حضرت مریم
حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا، ان تینوں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے واقعات کو ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ وہ میرے عاجز بندے تھے، میرے سامنے زاریاں کرتے تھے، میرے سامنے التجائیں کرتے تھے، حاجات میں مجھے پکارتے تھے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جن کا ماقبل کی آیتوں میں تذکرہ ہوا، حضرت سیدہ مریم، حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا زکریا، ان تینوں کو نصارہ عیسائی اپنا معبود مانتے تھے اور انہیں الہ تسلیم کرتے تھے۔ اب یہاں آیت نمبر 41 سے جس نبی کا تذکرہ شروع ہوا، یہ ہیں جد الانبیاء، امام الموحدین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ تمام مشرکین کے متفق علیہ معبود تھے۔ انہیں یہود بھی معبود مانتے، عیسائی بھی ان کی پکاریں کرتے، اور مشرکین مکہ جو خود بت پرست تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر، صورت پر تصویریں، مورتیاں، بت بنائے ہوئے تھے، انہیں پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے۔ تو یہ متفق علیہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی عیسائیوں، یہودیوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور اس نسبت سے بھی ہم نے ان سے محبت کرنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، جد الانبیاء تھے، اور انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ انہیں معبود مانا جاتا، ان کی عبادت کی جاتی، ان کی پکاریں ہوتی۔ اللہ نے ان کا یہ واقعہ یہاں بیان کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، وہ خود اپنے والد کے سامنے کیا دعوت پیش کر رہے ہیں، اپنے والد کے آگے وہ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی غیر اللہ کی عبادت سے روکا، غیر اللہ کی معبودیت سے روکا، ساری زندگی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، بھلا وہ معبود بننے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ تم نے انہی کو معبود بنا لیا۔ تو یہاں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا ہے۔ والد کون ہے؟ یہ بت تراشتا ہے، پھر یہ بت بیچتا ہے، پھر یہ بتوں کو پوجتا بھی، یعنی بڑا معتبر گھرانہ ہے۔
मोतबर घराना है, बुत बनाते भी हैं, फरोख्त भी करते हैं, और बुतों का ये पुजारी भी। इनके घर में जन्म लिया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले अल्लाह कह रहे हैं, सबसे पहले अपने बाप तक हमारी दावत को पहुंचाइए, उसके बाद कौम है, और उसके बाद वक़्त का बादशाह है, लेकिन घर से शुरू कीजिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दावत को कैसे पहुंचाया, उसके जवाब में वालिद ने क्या कहा, फिर हज़रत इब्राहीम ने आखिर में क्या कहा, अल्लाह ने आखिर में नतीजा क्या निकाला, इन सब चीज़ों को अल्लाह इस रुकू में बयान करेंगे। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, कुरान में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो हमारा सच्चा नबी था, सिद्दीक भी थे, हमेशा सच बोलते, और नबी भी थे। सिद्दीक की एक सिफ्त ये है कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे कोई सोचो विचार फिक्र मोहलत न मांगे, फौरन उस दावत को कबूल कर ले। इज़ क़ाल ले अबी है या आबती, जब हज़रत इब्राहीम ने कहा अपने बाप से, या आबती, ए मेरे बाबा। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने या आबती का माना किया ए मेरे अब्बा जान, या आबती। अंदाज देखें आप, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दावत का अंदाज देखें, उसमें तुर्शी नहीं है, तलखी नहीं है, सख्ती नहीं है, शिद्दत नहीं है, मसला बड़ा गर्म है। लहजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा नरम है, लेकिन उस दावत के पहुंचाने में कोई मुदायनत नहीं है कि उस पर कोई पर्दा डाला हो या चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे, यानी कि ऐसा नहीं। लेकिन लहजा आप देखें कितना खूबसूरत लहजा, या आबती। इसमें हमारे लिए भी अमल की दावत है कि अपनों से बड़ों के साथ जब बात करनी हो, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, तो बात में लहजा तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, अच्छे लहजे से गुफ्तगू करनी चाहिए, उसका एहतराम, बड़ों का अदब। इसीलिए मैं बार बार हमारा ये दरस कई हज़ारों लोग सुनेंगे, कई उलमा सुन रहे होंगे, तलबा सुन रहे होंगे। दाई जो है उसका लहजा जो है उसमें ये गम्माजी नहीं होनी चाहिए कि इसे सामीन के साथ ज़िद है या ये इन्हें डराना धमकाना चाहता है, बल्कि महसूस ये होना चाहिए कि इसके दिल में सामीन के लिए शफ़क़त का जज्बा है, यानी ये चाहता है कि ये लोग बुराई से बच जाएं, शिर्क में मुब्तला हैं तो उससे बच जाएं, बिदत में मुब्तला हैं तो उससे बच जाएं, गुनाहों में मुब्तला हैं तो उससे बच जाएं, कोई शराब नोशी में है, कोई सूद खोरी में है, तो अल्लाह करे मेरी बात किसी को समझ आ जाए। उसमें लहजा जो है एक दाई का वो अच्छा होना चाहिए, उसमें से मोहब्बत झलक रही हो। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हमारे लिए अमल है, हमें ये पैगाम मिल रहा है कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने वालिद को जो बुत परस्त है उन्होंने खिताब किया है। लिमा ताबुदो मा ला यस्माओ वला युबसिरो का शैया, बाबा उनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी बात को सुनते नहीं, युबसिरो और तेरी हालत को देखते नहीं,
वला युगनी अनका शैयन, और तेरे कुछ काम भी नहीं आ सकते। तीन बातें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उस पुकारने में जो आजिज़ी है, जारी है, तजर्रो है, गिड़गिड़ाना है, उसको वो देखते नहीं। और तीसरी बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही कि तेरा नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा, खसारा उनके इख्तियार में नहीं, तेरे किसी काम नहीं आ सकते। आप एक मिनट के लिए यहाँ रुकिए। ये माला यस्माओ, उनकी इबादत क्यों करता है जो सुनते नहीं? तो यहाँ लगता है कि यहाँ इबादत से मुराद पुकार है, तभी तो माला यस्माओ कहा। यानी उनको क्यों पुकारता है जो तेरी पुकार को सुनते नहीं, तेरी हालत को वो देखते भी नहीं, और तेरे कुछ काम नहीं आ सकते। हम में से जो कुरान के तालिब इल्म लोग हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, समझते हैं, दरस सुनते हैं उलमा का, आप कुरान पाक पढ़ें। दूसरे अंबिया की जो तबलीग है, दावत है, उसका अंदाज और है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का अंदाज और है, बिल्कुल मुख्तलिफ है तमाम अंबिया से। बाकी अंबिया की दावत है ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद हो नहीं। पहले अल्लाह की इबादत की दावत, फिर गैरुल्लाह की माबूदियत की नफी। ओबुदुल्लाह ये है इल्लल्लाह, मालकुम मिन इलाहिन गैरो ये है ला इलाहा। दावत वही है, ला इलाहा इल्ला, अल्लाह ही इला है और अल्लाह के सिवा कोई इला बनने के लायक नहीं है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दावत है ना, ये शुरू ही नफ़ी से हो गई। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा बाबा अल्लाह की इबादत कर, ये बाद में कहना है, बल्कि इन्होंने शुरू में कहा बाबा उनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन नहीं सकते, तेरे काम नहीं आ सकते और तुझे देख भी नहीं सकते। बाबा इतनी बात बर्दाश्त कर लेता कि चलो बेटा है, एक बात कह गया। अगली बात जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही ना, बल्कि उससे अगली बात वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अबती इन्नी कजानी मिनल इल्म, मेरे पास वो इल्म आया है जो तेरे पास नहीं। ये वही का इल्म है, मुझ पर वही उतरती है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। फत्तबीनी, लिहाजा आप मेरी पैरवी करें, मेरे पीछे चलें। आदे का सिरातन सविया, मैं तुझे सीधे रास्ते पे डाल दूंगा, चला दूंगा। मेरी पैरवी कीजिए, मेरी बात मानिए, मेरी दावत को तस्लीम कीजिए कि मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं है। अगली बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कही, या आबती ला ताबुद शैतान, बाबा शैतान की इबादत न कर। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असियन, यकीनन शैतान रहमान का नाफरमान है। तो तुम शैतान के पीछे लगे हुए हो, उसकी इबादत कर रहे हो। अब यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वालिद है वो शैतान की इबादत तो नहीं करता था। कौन है जो शैतान की इबादत करे? शैतान की वो इबादत नहीं करता। उनके बाबा के माबूदों को शैतान कहना ये बड़ा सख्त जुमला था। देखें, माबूद के साथ बंदे को मोहब्बत होती। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ करते हैं? क्यों? माबूद है, इलाह है। माबूद और इलाह के साथ बंदा बहुत मोहब्बत करता है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ یہ جملہ بابا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دیکھیں، جو حضرات ہماری گفتگو کو نیٹ پہ سن رہے ہیں، بڑی ایک بولی بولی جاتی ہے کہ لہجہ مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں نے کئی مقولے بیان کیے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ مقولہ لوگوں نے گڑا، بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، اپنے مسلک کو نہ چھوڑو لیکن کسی کے مسلک کو چھیڑو بھی نہیں۔ یہاں آپ خدا لگتی بات کہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے مسلک کو چھیڑا یا نہیں چھیڑا؟ چھیڑا، اور چھیڑا بھی بڑے زبردست طریقے سے۔ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں؟ یہ منفی لہجہ ہے، منفی لہجہ ہے۔ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو دیکھتے نہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے؟ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ سارا منفی لہجہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں پر کاری ضرب لگائی، بڑی زبردست ضرب لگائی ہے انہوں نے۔ یا آباتی، اے میرے بابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ اب تخویف ہے، ڈراوا ہے، باپ کو ڈرا رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے تجھے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے۔ میری نافرمانی کر رہے، شرک کے مریض ہو، تو کہیں رحمان کی طرف سے تجھے کوئی عذاب نہ پہنچے، فتکون للشیطان ولیہ، کہ تو شیطان کا دوست ہو جائے، تیرا حشر بھی شیطان کے ساتھ ہو، تو ایسا نہ ہو بابا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے جس میں انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دعوت دی۔ اب ذرا بابا کا لہجہ چیک کریں جی۔ جواب میں بابا کیا کہہ رہا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھ سے الگ ہو جا ایک طویل مدت کے لیے، ملین زماناً طویلاً، طویل مدت کے لیے نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تجھے دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں۔ یہ مشرک کا لہجہ ہے، یہ کافر کا لہجہ ہے۔ اس نے کس لہجے میں گفتگو کی ہے؟ سنگسار کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تجھ جیسے بیٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا اس ماحول کو دیکھیں، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جماعت تو نہیں تھی نا، کوئی گروہ، کوئی جتھا۔ باپ بھی مشرک ہے، ماں بھی مشرک ہے، برادری بھی مشرک ہے، دوست بھی مشرک ہیں، وقت کے حکمران مشرک ہیں، وزراء مشرک ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر مشرک ہیں، پڑوس، کوئی بھی تو حامی نہیں ہے۔ اور باپ کہتا ہے نکل جاؤ، ایک طویل مدت کے لیے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں سلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر۔ یہ سلام تعظیم کا نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کو سلام دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی اترے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے
کہ میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم السلام علیکم کرتے ہیں تو ہم دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری ذات سے، میرے رویے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تجھے کوئی خطرہ ہوتا یا میں تجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو میں السلام علیکم کہتا. یہ ہم گہرائی میں نہیں نہ جاتے کہ یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے السلام علیکم. یہ سلام متارکت ہے، علیحدگی کا سلام. ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آیا کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہلوں سے جب ان کی گفتگو ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں سلام بھائی پرے تھی. مولانا حسین علی یہاں پنجابی میں نے کرتے ہیں پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں. سلام علیک، تو وہاں سلام علیک جو جاہلوں کو کہا جا رہا ہے ان کے لیے سلامتی کی دعا ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ سلام متارکت ہے، علیحدگی کا سلام، الگ ہونے کا. یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں، بخشش کی دعا مانگتا رہوں. کچھ مفسرین نے تو لکھا کہ مغفرت سے مراد ہے ہدایت کی دعا، کہ میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے. اور کچھ نے کہا نہیں، بخشش کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مانگتے رہے اس وقت تک جب اللہ نے انہیں منع کر دیا کہ تیرا باپ جہنمی ہے، اب اس کے لیے مغفرت کے کوئی بول اور جملے آپ نے نہیں بولنے. قرآن نے اس کو ذکر کیا، سورۃ توبہ میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ جب اللہ نے ان پر واضح کر دیا تھا تو حضرت ابراہیم نے بھی یہ بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دی. یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوئی، اور وہ یہ کہ دعوت دینے والا داعی جب دعوت دیتا ہے، اپنا موقف پیش کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقف پیش کیا اور بڑے زبردست طریقے سے پیش کیا. باپ کے عقائد پہ ضرب بھی لگائی، بتایا کہ وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں. تو اس کے جواب میں جب شدت آ جائے، یعنی مقابل جو ہے وہ شدت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، کوئی دھمکی دیتا ہے، تو اس کے بعد بھی دین کے داعی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح رویہ نرم ہی رکھنا چاہیے. یعنی باپ کے جواب میں یہ نہیں کہا آپ مجھے کیسے سنسار کریں گے، نہ، بلکہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ساستغفر لک ربی، میں تو آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیا، یقیناً میرا رب مجھ پر مہربان ہے. تو دین کے جو داعی ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں یا درس دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا لہجہ جو ہے اسے درست کریں، اخلاق کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں. بد اخلاقی، بد تہذیبی، گالم گلوچ، فتوے بازی، دوسروں کے اکابرین کی توہین اور دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنا یا طعن و تشنیع کرنا، یہ سچے داعی کا کام نہیں، سچے داعی کا یہ کام نہیں ہے. سچا داعی دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں گے جی. یہاں میں ایک بات ثابت کروں گا، لیکن وہ تب بھی ثابت کروں گا جب آپ اس کا ترجمہ غور سے سنیں گے جی. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں الگ ہوتا ہوں تم سے بھی، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان سے بھی. یہ کون ہے؟ ان کے معبود.
لیکن یا تدعون کا لفظ بولا، لفظ کیا بولا؟ تدعون، پکار کا لفظ بولا، پکار، جن کو تم پکارتے ہو. وَأَدْعُو ربی، اور میں تو پکارتا ہوں اپنے پالن ہار کو. جن کو تم پکارتے ہو میں ان سے الگ ہوتا ہوں، تم سے بھی الگ ہوتا ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی الگ ہوتا ہوں. میں ہمیشہ ہر مرحلے پر پکار کروں گا اپنے رب کی. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وہ لوگوں کی آسیں پوری کرنے والا ہے، تمنائیں پوری کرنے والا ہے. اب اگلی آیت سنیے. فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ. پہلے کیا تھا؟ اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، پہلے یہ تھا. اور اب جب اللہ اس کو ذکر کرنے لگے فلما اعتزلہم، پھر جب ابراہیم ان مشرکین سے الگ ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہوئے، اللہ نے یہ لہجہ اور یہ رویہ اپنا کے بتایا کہ پکارنے کا نام ہی عبادت ہے. جس کو پہلے پکار تدعون کہا، اسے پھر یہاں کیا کہا؟ یعبدون. پکار ہی عبادت ہے. عبادت کی سب سے اعلی قسم پکار ہے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے. اور مشہور مفسر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا الدعاء افضل العبادہ، تمام عبادت کی اقسام میں سب سے اعلیٰ قسم عبادت کی کیا ہے؟ پکار. یہ میں اس لیے زور ڈال رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھئی صرف سجدے کرنے کا نام عبادت ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، زکوٰۃ دینے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کوئی ان کے روزے رکھتے ہیں، ہم کوئی ان کے نام کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہم کیسے مشرک ہوئے؟ شرک کیسے آ گیا؟ انہیں کون بتائے کہ جس طرح نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، اسی طرح پکارنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے. لیکن ہر پکار نہیں. آپ کسی آدمی کو پکارتے ہیں، وہ جا رہا ہے سامنے، آپ اس کو پیچھے سے آواز لگتا ہے او فلاں، یہ پکار ہے نا، یہ عبادت نہیں بنے گی. یہ صدا لگانا عبادت نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. کون سی پکار عبادت بنے گی؟ جو غائبانہ ہو. وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو. اور غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی اسباب کے، آلات کے، ذرائع کے، وسائل کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار عبادت ہے. اور یہ حق ہے صرف کس کا؟ عبادت جو ہی. تو ہم نے کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ غائبانہ پکار جو ہے یہ عبادت بنے گی. اب یہ بڑے اشکال میں نے جملے بول کے ختم کر دیے. جو کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے
دلائل دیتے ہیں، ریڈیو کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ٹی وی کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، فون کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور موبائل کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ سعودی عرب لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم موبائل یہاں سے بات سنتے ہیں، بی بی سی والا لندن بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ بات کرتا ہے اور ہم یہاں سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ وسائل کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، آلات کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر آلات کے۔ یہ صفت اللہ۔ دیکھیں میرے پیر صاحب بیٹھے ہوں کراچی، زندہ ہیں، کراچی بیٹھے ہیں، میں نے ان کا نمبر ملایا، نمبر ملا کے کراچی میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب سے میں نے کہا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ اس کے ذریعے وہ سن رہے ہیں ذرائع، مشینری، اور اگر یہ نہ ہو اور میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں پیر صاحب میرے لیے دعا کرو، اس عقیدے سے کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بغیر وسائل اور ذرائع کے میری اس آواز کو سن رہے ہیں، تو یہ پکار عبادت ہے۔ اللہ کی ہوگی تو توحید بنے گی، اور غیر اللہ کے لیے ہوگی تو شرک بنے گی۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں غیر اللہ کی، ہم کوئی روزہ رکھ رہے ہیں غیر اللہ کا، ہم کوئی حج کر رہے ہیں غیر اللہ کی؟ پکار۔ چلو میں ایک جگہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ذرا مدلل بات ہو جائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 614، جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ 614۔ سورت کا نام ہے المومن۔ آیت نمبر ہے 60۔ آیت نمبر ہے 60۔ المومن۔ جتنے لوگ ہمارے اس درس کو سن رہے ہیں، ہمارے بھائی، بزرگ، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، نکالیں وہ قرآن، اور جس عالم کا بھی ترجمہ ان کے پاس ہے گھر میں کھولیں، کھولیں اسے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی ہے، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، ان شاء، اگر چاہے تو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پکار ہماری قبول ہو جائے، ہر دعا ہماری قبول ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ والذین یستکبرون عن دعائی، یہی ہے لفظ، عن دعائی ہے۔ تو پہلے تو ادعونی کا ذکر ہے، آیت کے پہلے حصے میں تو ادعونی کہا گیا، مجھے پکارو، تو پھر آخری حصے میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا نا، جو لوگ میری پکار سے منہ موڑتے ہیں۔ شروع میں جو پکار کا ذکر تھا تو پھر یہاں بھی فرماتے نا، جو لوگ میری پکار سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، نہیں، یہاں کیا کہا؟ یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے یہ کہہ کے بتایا کہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور مزے کی بات سنو، جب میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا نا، الدعاء هو العبادہ، وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، الدعاء هو العبادہ، اس کہنے کے بعد میرے نبی نے اسی آیت کو تلاوت کی، اس کو بطور دلیل میرے نبی نے پیش کیا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے میں پیش کر رہا ہوں، یہ میرے آقا نے پیش کی تھی، الدعاء هو العبادہ پہ،
کہ پکارنا عبادت ہے. شروع میں پکار کا ذکر تھا اور آیت کے آخر میں کس کا ذکر ہوا؟ الذین یستکبرون عن عبادتی. تو بتایا یہ گیا کہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، یہ تو قرآن پاک ہے. صفحہ نمبر ہے 651. سورت کا نام ہے الاحقاف. 26ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. اور آیت نمبر ہے 5. آیت نمبر 5. لیکن میں 4 سے شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے گا. قل ارائیتم، میرے پیغمبر آپ کہیں. ارائیتم اخبرونی کے معنی میں مجھے بتاؤ. یہ ارائیتم کا کیا معنی؟ مجھے خبر دو، بھلا دیکھو تم. ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. ارونی، مجھے بھی دکھاؤ. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی سانجہ ہے آسمانوں کے بنانے میں. جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا، داتا سمجھ کے پکارتے ہو کہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، بگڑی سنوار دیتی ہیں. زمین کے بنانے میں، آسمان کے کھڑے کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ تمہارے قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں نہیں چلیں گی. ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، حوالے کے لیے اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ. تورات کا حوالہ پیش کرو یا انجیل کا کرو حوالہ پیش. ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، یا اس علم میں سے جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، انبیاء کی تعلیم، اس کا کوئی حوالہ پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ پکار کے لائق ہیں، اس بات میں تم سچے ہو کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے، تو پہلی کسی کتاب کا حوالہ لاؤ یا انبیاء کی تعلیمات جو چلی آ رہی ہیں، نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان سے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس آسمانی کتاب کا حوالہ نہ ہو اور انبیاء کی تعلیمات بھی تمہارے پاس نہ ہو تو پھر فتویٰ آیا جے. پھر اللہ نے آیت نمبر 5 میں فتویٰ لگایا، بڑا زبردست فتویٰ لگا. وَمَنْ نَزَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں. ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ من یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو. لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی پکاروں کا قیامت تک جواب نہ دے سکے، اس پر پہنچ نہ سکیں، انہیں پکارتا پھرتا ہے. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ کیوں جواب نہ دے سکیں؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اس لیے کہ وہ ان کی پکاروں سے غافلون، بے خبر ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے صدا لگائی کس نے نہیں لگائی. دیکھیں، جو چیز میں ثابت یہاں سے کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کو ثابت کر لوں، پھر تھوڑی سی اور بھی گفتگو کرتا ہوں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے،
یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا حشر، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. کانو لہم آداءن، وہ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ان کی عبادت سے کیا کر دیں گے؟ کس کو کہا گیا عبادت یہاں؟ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین. شروع میں تو پکار کا ذکر تھا. وَمَن نَّزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. جتنے احباب میری گفتگو کو فیس بک پہ سن رہے ہیں، ہر قسم کی ضد نکالیے اپنے دل سے. دھڑے بندی، گروہ بندی، اسے نکالیے. نہ میری قبر میں کسی نے جانا ہے، نہ اپنے عالم کی قبر میں کسی نے جانا ہے. عقیدہ وہ بنائیے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کا قرآن کس طرف جا رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے. میں نے 2 آیتیں پیش کی جس سے میں نے ثابت کیا تائید میں کہ پکارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت. پھر تیسری آیت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی کہ میں الگ ہوتا ہوں تم سے بھی، اور جن کی عبادت تم کرتے ہو. تو اللہ نے اس کو جواب میں کیا کہا؟ جب ابراہیم الگ ہو گئے ان مشرکین سے بھی اور ان سے بھی جن کو وہ پکارتے تھے، تو وہاں اللہ نے بھی بتایا کہ پکارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت. بس اب ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ رہ گئی کہ ہمارے حضرات کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں، یہ تو بتوں کے بارے میں، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں، انبیاء اولیاء ان کے بارے میں نہیں. تو میں ایک گزارش تو یہ کروں گا، عیسائی جو ہیں، عیسائی یہ بت پوجتے ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے، مائی مریم کی پکار کرتے. تو پھر عیسائیوں پر تو یہ آیت فٹ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ تو بت پوجتے ہی نہیں ہیں. انبیاء اور انبیاء کی نبی کی والدہ کو پکارتے ہیں. دوسری بات یہ ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، ذرا اس پہ غور کیجئے جی. جب لوگ اٹھائے جائیں گے، بتوں نے بھی اٹھنا ہے، بتوں نے بھی اٹھنا ہے. پھر کانو لہم آدان، وہ بت ان کے دشمن بن جائیں گے. پتھر کے بت، انہوں نے کیا دشمنی کرنی ہے؟ اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ پتھر کے جو بت ہیں وہ ان کی پوجا پاٹ سے انکار کر دیں گے. یہی میں نے، پتھروں نے انکار کرنا ہے، پتھروں نے ان کا دشمن بننا ہے، بزرگوں نے بننا ہے. آج ہمارے متعلق کہتے ہیں نا یہ ولیاں دے گستاخ نے اور یہ بزرگوں کے دشمن ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بزرگ وہاں اکٹھے ہوں گے. اس دن پتہ چلے گا کہ دشمن کون ہے بزرگوں کا. کانو لہم آدان، وہ بزرگ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. میں یہاں ایک اور آیت پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ذرا مسئلہ اور واضح ہو جائے. یہ ہے جی صفحہ نمبر 274. بات ذرا کھل جائے جی. اللہ کرے جو لوگ ہمارے درس کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، اللہ کرے انہیں بات سمجھ آ جائے. 274 جو ہمارے پاس قرآن ہے، 274 اور سورت یونس آیت نمبر 28، پہلی سطر ہے جی، پہلی سطر ہے جی. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو. سب کون؟ پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا انہیں بھی، سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا،
پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنایا، شرک کرنے والوں سے کہیں گے مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، یہ چلے جا رہے ہوں گے۔ یہاں چونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم غوث پاک کے عاشق ہیں، اور ہم تو اس دن وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، بزرگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، مکانکم، رک جاؤ، تم بھی رکو اور تمہارے شریک بھی رکے۔ خدا لگتی بات کہیے، یہ بت چلے جا رہے ہیں، یہ پتھر کے بت جا رہے ہیں جن کو پیچھے اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، ٹھہر جاؤ۔ فزیلنا بینہم، اے فرقنا بینہم، ہم ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیں، بزرگوں کو الگ کر دیں گے اور پکارنے والوں کو الگ کر دیں۔ تو وہ جو بزرگ ہوں گے جن کو شریک بنایا، وہ سمجھ جائیں گے بھئی کچھ دال میں کالا کالا ہے، تو وہ بول اٹھیں گے کالا شرکاؤم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی۔ یہ بت بول رہے ہیں میدان معاشر میں، یہ بت تقریریں کر رہے ہیں، پتھر کے بت، تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی۔ جب یہ ضد کریں گے تو پھر بزرگ قسم اٹھائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے پکارا ہے، نظریں دی ہیں، نیازیں دی ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں، طواف کیے ہیں، منتیں مانی ہیں اور عرضیاں لٹکائی ہیں اور جھنڈے لٹکائے ہیں، تم کہہ رہے ہو، تو ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں۔ اور وہاں کیا کہا تھا وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی، چاہے بزرگ کی کیوں نہ ہوں، وہ فوت ہو جانے کے بعد دنیا والوں کی کوئی کلام، سلام، پیغام، کوئی آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ نہیں سنتے۔ اس لیے تو وہ کہہ رہے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری پوجا پاٹ سے غافل تھے۔ دور سے پکارو یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکارو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی آواز لگاؤ یا دور سے کوئی آواز لگاؤ، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ دنیا والوں کی کوئی آواز نہیں سن سکتا۔ قرآن نے یہ 3 جگہوں پہ فیصلہ کیا ہے، 3 جگہوں پہ قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے ہوں کو سنا، نبی پاک نہیں سنا سکتے، یہ کہتے ہیں اساں سنانا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی موتا کو سنا نہیں سکتے، آپ بھی، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو سنانا ہے، آپ چاہے سنائیں یا نہ سنائیں ہم نے تو سنانا ہے۔ اور ایک 2 جگہوں پہ یہ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، 2 جگہوں پہ، اور ایک جگہ پہ کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ اس میں حجت کرنی کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نفی کوئی نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سنتے نہیں ہیں، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تو سنا نہیں سکتا۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ حجت بازی کرنی ہے نا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے جا کے کرو، اٹھاؤ بخاری، انہوں نے سب سے پہلے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر پڑھا تھا، سب سے پہلے میری ماں نے یہ آیت پڑھی تھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور ان سے بھی پہلے حضرت عمر نے پڑھی تھی۔ جب نبی پاک ان سے باتیں کر رہے تھے تو آپ نے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر روح کوئی نہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ تو نبی پاک نے تو جواب میں نہیں کہا عمر یہاں یہ ہے کہ تو سنا نہیں سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں،
نبی پاک نے تو یہ نہیں کہا. اور حضرت عائشہ نے جب اس آیت کو پڑھا تو کسی صحابی نے بھی جواب میں یہ بات نہیں کہی. کوئی صحابی جواب میں کہتا نا کہ ماں جی یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے. اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. میری ماں نے آیت پڑھی اور سارے صحابہ نے اس پر اجماع کر لی کہ جو ام المومنین کہہ رہی ہیں وہ صحیح. اب اللہ انعامات ذکر کرنے لگے. اللہ نے فرمایا جب میرے ابراہیم استقامت دکھائی، پکے ہوئے، پختہ ہوئے، باپ نے نکالا اور انہوں نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، تو ہم نے بھی ابراہیم پر انعامات کی بارش برسا دی. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم الگ ہو گئے ان مشرکین سے اور جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے سوا، حضرت ابراہیم نے کنارہ کشی کر لی. وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا. وَيَعْقُوب، اور یعقوب جیسا پوتا. یہ بڑی عجیب خوشخبری ہے. بھئی بیٹا اسحاق دیں گے تو وہ زندگی والا بھی ہوئے گا، زندگی والا ہوگا تو تبھی پوتا ہوگا نا. یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے نا. بیٹا اسحاق دیں گے اور پھر پوتا یعقوب جیسا دیں گے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنا دیا. حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی. وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے بخشا ان کو اپنی طرف سے بڑی رحمت. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے سچا بول بلند. بعد والے لوگوں میں ان کا بول، ان کی شہرت آسمانوں کو چھو رہی ہے. یہاں تک کہ امام الانبیاء سے کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا. میرے پیغمبر آپ بھی دعوت کے سلسلے میں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں. اتنا اللہ نے بول اونچا کر دیا اور ان کے نام کو درود میں شامل کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ہم نے ان کا سچا بول جو ہے وہ پچھلے لوگوں تک باقی رکھا، انہیں جد الانبیاء بنایا. 4000 انبیاء ان کی اولاد میں آئے. 4000 انبیاء کا باپ ہے وہ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا کہ قربانی ذبح کرو جانور، اور صحابہ نے پوچھا ما ھذل العزائی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے. پھر قربانی کے موقع پہ ہر طرف ابراہیم ہی ابراہیم ہو رہا. یہ کس کا طریقہ ہے جی؟ ابراہیم کا طریقہ ہے جی. یہ سنت کس کی ہے جی؟ حضرت ابراہیم کی طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے پچھلوں میں اس کا سچا بول باقی رکھا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی پچھلی رات جو پھالیہ میں حادثہ ہوا، 4 معصوم بچے اور ان کی والدہ، اس مسجد کا جو مکان تھا اتنا بوسیدہ تھا، اس کی چھت گری اور وہ 5 اس کے نیچے شہید ہو گئے. وہ ماں ان کی عالمہ تھی، ہاں جامعہ فاروقی عالمہ تھی. وہ جو قاری اسلم صاحب ہیں باپ ان بچوں کے، ان کے لیے تو صدمہ ناقابل برداشت ہے. 4 بچے اور بیوی اور سب کچھ لٹ گیا. تو اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس مرحومہ کی اللہ مغفرت فرما، مرحومہ کے اللہ درجات بلند فرما. اور قاری اسلم صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا اچھا بدلہ اللہ عطا فرمائے. قاری صاحب کو اللہ اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ آپ نے جواب دیا؟ یا